اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ یونس کے 6 رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ کچھ لوگ اپنے رسول سے موت کے بعد کے مراحل، مثلا رب کریم کے حضور پیش ہونا، اپنے اعمال کا حساب دینا، برے کاموں پہ عذاب کی جو تفصیلات قرآن کریم میں بتائی گئی ہیں، ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ چیزیں واقعی ایک حقیقت ہیں؟ ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بالکل حق اور سچ ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہیں اور اسی قانون کے مطابق ہر کسی کو اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ یونس رکوع نمبر 6، جو کہ آیات 54 سے 60 پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور یہ کہ اگر ہر ظالم نفس کے پاس ہو جو زمین میں ہے، ضرور دے ڈالے فدیہ اس کے ساتھ۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ چھپائیں گے ندامت جب دیکھ لیں گے عذاب۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ، اور چکا دیا جاتا ہے ان کے مابین انصاف کے ساتھ اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے۔ ندامت پچھتاوا، اپنے کیے پہ اظہار افسوس، ریگریٹ۔ اس پیشی کے وقت اگر کسی ظالم شخص کے پاس روئے زمین کی ساری چیزیں بھی موجود ہوں تو وہ خواہش کرے گا کہ انہیں فدیۃً دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ سورہ زمر میں اس طرح کے ظالموں کے بارے میں ارشاد ہے، اگر ظالموں کے لیے ہو جو کچھ بھی زمین میں ہے سارے کا سارا اور اسی کی مثل اس کے ساتھ بھی، وہ دے ڈالیں گے اسے بطور فدیہ بچنے کے لیے ایک برے عذاب سے یوم القیامہ کو، اور سامنے آئے گا ان کے لیے من جانب اللہ جس کا نہ لگایا انہوں نے کبھی حساب۔ یہ لوگ عذاب دیکھ کر دل ہی دل میں پچھتائیں گے کہ کاش وہ ایسے کام نہ کرتے اور ان کا یہ انجام نہ ہوتا۔ قانون ربی کے مطابق ہر کسی کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کر دیا جاتا ہے اور کسی کے ساتھ بھی معمولی سے معمولی ظلم بھی نہیں کیا جاتا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن لو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون، سن لو بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے لیکن ان میں سے اکثر لا علم ہے۔ هو یحیی و یمیت والیہ ترجعون، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تمہاری مراجعت ہے۔ ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے قوانین کے مطابق ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے۔ ہر چیز کے نتائج اسی کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق مرتب ہوتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے لا علم ہیں۔ ہم سب کو آگاہ رہنا ہے کہ وہی ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے، وہی ہمیں موت دیتا ہے اور اس کے بعد لوٹ کے ہمیں اسی کے پاس جانا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 281 اسی موقع کی مزید وضاحت کرتی ہے۔ اور احتیاط برتو اس روز سے تم مراجعت کرتے ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف پھر لوٹا دیا جاتا ہے پورا ہر نفس کو جو کمایا اس نے، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جاتا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم
اے لوگو تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس معجزت تمہارے رب سے، وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور شفا اس کی جو سینوں میں ہے، اور ہدایت اور ایک رحمت مومنین کے لیے، معجزتن بھلے کی بات، انسٹرکشن۔ اے لوگو جان رکھو رب کریم کی طرف سے ہم سب کے لیے ایک ایسی چیز آ چکی ہے جس پہ عمل کرنے میں ہم سب کی بھلائی اور ہر طرح کی نفسانی اور روحانی بیماریوں سے شفا ہے۔ اسی معجزت کے بارے میں سورہ نساء آیت نمبر 66 میں ارشاد ہے، اور اگر وہ یہی کریں جو انہیں واعظ کیا جا رہا ہے تو یہ بہتر ہے ان کے لیے اور زیادہ ثبات والا ہے۔ اور یہ معجزت قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہہ دیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے تو اس سے چاہیے کہ وہ فرحت پائیں۔ هو خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ فلیفرحوا، بس فرحاں ہوں، خوش ہو جائیں۔ لیٹ دیم چیئر۔ اے داعی حق، ان لوگوں سے کہہ دیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے فضل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے نازل ہوا ہے۔ اس فضل و رحمت پہ مومنوں کو خوشیاں منانی چاہیے۔ اس فضل سے مستفید ہونا اور اس پہ رحمت للعالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کرنا دنیا جہان کی تمام چیزوں سے افضل ہے۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، کہہ دیں بھلا دیکھو تم جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے تمہارے لیے رزق، وجعلتم منہ حراما وحلالا، بس تم نے بنا لیا اس میں سے کوئی حرام اور کوئی حلال۔ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کہہ دیں کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا اذن دیا ہے یا اللہ تعالیٰ پہ تم افترا کر رہے ہو؟ ایسے لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتارا ہے تم اس سے از خود کسی کو حلال اور کسی کو حرام کیسے قرار دیتے ہو؟ کیا اس کام کے لیے تمہیں کسی طرح کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، یا تم خود سے ہی باتیں گھڑ کے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہو؟ ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور جو کوئی شخص بھی آج خود ایسا کرتا ہے وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کیا گمان ہے جو افترا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ جھوٹا یوم القیامہ کو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، بے شک اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے لوگوں پہ لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ جو لوگ خود سے گھڑ کے اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگا دیتے ہیں ایسے لوگوں کا بھلا روز قیامت کے بارے میں کیا گمان ہے؟ اگر انہیں واقعی اس بات کا یقین ہوتا کہ انہیں مرنے کے بعد اپنے رب کریم کے حضور پیش ہو کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے تو وہ ایسی حرکتیں کیسے کر سکتے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے ساتھ فضل کا معاملہ فرماتے ہیں لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اور صلاحیتوں کو صحیح طور پہ استعمال نہیں کرتے اور نہ ہی حق کی نعمت ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 کے مطابق رب کریم نے تو یہ اعلان کر رکھا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ اس رکوع کا، اپنے رب کریم کے حضور پیشی کے وقت اگر کوئی ظالم شخص جس کے پاس زمین بھر کی چیزیں ہوں اور وہ یہ خواہش کرے کہ انہیں فدیہ تن دے کے اپنی جان چھڑا لے، اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور اسے اپنے کیے کی سزا ضرور بھگتنی ہوگی۔
در حقیقت زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ ہماری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ وہی خالق اور مالک ہے جس نے ہمیں یہ چیزیں ایک مخصوص وقت تک استعمال کے لیے دے رکھی ہیں۔ رب کریم نے کمال مہربانی کے ساتھ ہمیں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی ہے۔ اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔